صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ ٹیکس کے حوالے سے بتائیے گا کیا معاملات ہیں اس بجٹ میں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ ہدف کتنا اچیویبل ہوگا اس بار؟ دیکھیں ٹیکس کے ریٹس کو تو آپ جتنا مرضی بڑھا لیں، اور حکومت نے جس طرح سے اپنے ایکسپینڈیچرز کو دیکھ کر اپنے ریونیوز کو اور ٹیکس کو بڑھانے کے سارے اقدامات کیے ہیں، لیکن بات یہ کہ جس طرح سے ٹیکس کو بڑھایا گیا ہے، ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، ایکسپورٹ کو تو انسینٹیو اور مانگ رہے تھے، ہم ایکسپورٹ کو نارمل ٹیکس رجیم کے اندر لے آئے ہیں۔ کنسٹرکشن سیکٹر آپ کے ملک کی بیک بون ہے، انسپائٹ کے آپ ایسے اقدامات کریں کہ جو لوگ اپنے آپ کو ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں کرتے، آپ نے اس سیکٹر کے اوپر چینجز کر دیے کہ آپ اس سیکٹر میں آپ نے کیپٹل گین ٹیکس کو لگا دیا ہے ریسپیکٹیو آف دا ٹائم پیریڈ کے جناب آپ کا جو جتنی مرضی کا پیریڈ ہو آپ پہ سی جی ٹی لگے گا۔ کنسٹرکشن کو ہم اگر کہتے ہیں کہ آپ کی کنسٹرکشن بڑھے تو سریے اسٹیل کے اوپر اور سیمنٹ کے اوپر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی ہے، تو اس سے تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آواز نہیں آ رہی جی احتشام صاحب کرتے ہیں اس کو صحیح ذرا، احتشام صاحب کی ذرا آواز سے کریں جی، کاشف صاحب آپ گفتگو جاری رکھیے گا۔ جی اس سے انفلیشن بھی بڑھے گی، اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھے گی، اور سگریٹ کی بات کی گئی ہے کہ سگریٹ کو جی جو بھی ہے اپنے ڈاکومنٹڈ اور ان برانڈڈ نہیں ہونا چاہیے اور اسمگلنگ کو روکنا چاہیے۔ ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ لوکل اکانومی کو چلانے کے لیے تو آپ کو ہر اسمگلڈ پروڈکٹ کو بند کرنا چاہیے تاکہ آپ کے ملک کے اندر لوکل اکانومی چلے۔ تو ہم اگر ہم نے اس میں تو بجٹ میں کالا باغ ڈیم کے لیے کچھ رکھا جانا چاہیے تھا، کلائمیٹ چینج کے لیے ضرور رکھا گیا ہے، لیکن دیکھیں گے تو سارے وہ پروجیکٹس ہیں جو آپ کے میڈیم اور لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کے تحت ہیں۔ ہمیں شارٹ ٹرم میں اپنی اکانومی کو اس وقت نکالنے کے لیے، ہمارا تو انویسٹر آپ کے ملک سے باہر جا رہے ہیں، آپ نے ٹیکسیشن کو اگر آپ ایکسپورٹرز کو ایکسپورٹ کون کرتا ہے؟ مینوفیکچرر ہی کرتا ہے نا۔ مینوفیکچرر تو پہلے اس ملک میں پریشان تھا، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایکسپورٹر ہے اس کو جو بینیفٹس اس ملک میں پہلے اگر 1% مل رہا تھا آپ نے وہ بھی ختم کر دیا تو وہ تو پھر اس ملک سے باہر چلا جائے گا۔ تو ہمیں تو اس پیسے کو روکنا تھا یہاں پر کہ وہ پیسہ یہاں رکے، وہ انویسٹمنٹ یہاں رکے۔ تو ہماری تو ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ دیکھیں ابھی تو آپ نے یہ بجٹ پرپوز کیا ہے تو یہ جتنے ایسے میئرز لیے گئے ہیں ٹیکس بیس کو بڑھائیں، جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، نہ کہ جو لوگ ایگزسٹنگ اب نیٹ کے اندر ہیں یا ایگزسٹنگ اکانومی کو چلا رہے ہیں ان پہ ٹیکسز کے ریٹس کو کم کیا جائے۔ جی جی شور۔ اگر غلط میں نے نہیں سنا ایکسپورٹس پہ بھی ٹیکس لگا ہے، اور اگر یہ دنیا میں میرے خیال میں کہیں نہیں ہوتا تو ایکسپورٹس کو نارمل ٹیکس رجیم میں لے آئے، پہلے 1% تھا، اب ایکسپورٹس نارمل ٹیکس رجیم میں آ گئی ہے، یعنی کہ انکم کے مطابق، اور ان کی اگر انکم اب زیادہ ہوگی تو پھر انہیں سپر ٹیکس بھی دینا ہوگا۔ اور جس طرح اب مجھے یہ عرض کرنے دیں، اس میں کامنٹ کیجئے گا کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ایسا، میرے خیال میں صرف سری لنکا میں کیا گیا ہے، اور باقی کیونکہ دنیا بھر میں تو ایکسپورٹس کو آپ انسینٹیو دیتے ہیں، اور اب اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں کیا اثرات ہوں گے اگر ایکسپورٹ سیکٹر پہ اس طرح کا ٹیکس لگ گیا؟ پہلے ہم لوگ اتنے کمپیٹیٹو نہیں ہیں، پہلے ہی بہت زیادہ۔ جی میں نے تو پہلے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو آپ کا لوکل انویسٹر تھا، جو آپ کی انڈسٹری تھی، وہ آپ کے ملک سے باہر جا رہی تھی، اور چونکہ اس کو باہر کے ممالک میں زیادہ بینیفٹس مل رہے تھے، تو اب اگر آپ نے اپنی ایگزسٹنگ انڈسٹری جو کہ ایکسپورٹ کر رہی تھی تو اس کے لیے پھر پاکستان میں رہنا بہتر ہوگا یا باہر بنگلہ دیش میں جانا بہتر ہوگا؟ تو الٹیمیٹلی وہ پھر یہاں سے موو کریں گے، تو اس سے ہمارے لوکل انڈسٹری، آپ کی لیبر، آپ کے لا اینڈ آرڈر، آپ کی پروڈکشن کو بھی فرق پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس کو واپس لے گی، کیونکہ ابھی تو دیکھیں گے بجٹ پیش ہوا ہے تو اس میں تو ابھی بہت سی ایسے اقدامات گورنمنٹ کرے گی، بہت سی چیزیں واپس لی جائیں گی، بہت سی چیزیں امینڈ ہوں گی۔ ابھی ہم نے جو وہ پراپرٹی کے اوپر بھی سی جی ٹی لگا دیا، ہو سکتا ہے اس کے ریٹ میں کمی کی جائے یا اس کو واپس لیا جائے۔ تو ابھی بہت سے اقدامات پازیٹیو گورنمنٹ وہ لے، اور ٹیکس بیس کا بڑھا، دیکھیں ہمیں ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے، ہمیں ٹیکس کے ریٹ کو نہیں بڑھانا۔ اچھا مجھے اگر اجازت دیجیے گا، میں خطا کلامی کر رہا ہوں کاشف صاحب، ہمیں 18 سے جی کاشف صاحب ذرا میں چاہوں گا نعمان عبد المجید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بھی بڑی گہری نگاہ ہے ٹیکسیشن کے معاملات پر بھی اور معیشت پہ بھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔